اب آئیے میں بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ نہیں کرتا، میں آج نماز کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاشرہ بڑی تیزی سے بگڑ رہا ہے، گناہوں کے دلدل میں لوگ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ماں ہو یا باپ ہو، ذمہ دار ہو یا معاشرے کا بڑا آدمی ہو، ہر کوئی فکر مند ہے کہ ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کے دہانے پر پہنچ رہا ہے۔ نوجوان آوارگی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، برائیوں کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ امت مسلمہ کی اصلاح کس طرح سے ممکن ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں سب سے پہلی غلطی کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ان سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے کس چیز کی اپنی اولاد کے بارے میں سب سے زیادہ فکر فرمائی، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ ہم نے کوتاہی کہاں کی ہے۔ اللہ اکبر! ہر گھر کی تمنا ہوتی ہے کہ آنگن میں کوئی پھول کھلے، کوئی پھل کھلے، بچے کی شکل کے اندر کلکلاتی ہوئی آواز، چہچہاتی ہوئی آواز گھر کے اندر گونجتی ہوئی نظر آئے۔ ایک باپ اپنے گھر میں بیٹے کی تمنا رکھتا ہے، ماں اپنے گھر کے اندر اولاد کی تمنا رکھتی ہے، اور اگر شادی کو 5-7 سال ہو جائیں اور گھر میں کوئی بچہ نہ ہو تو نہ جانے کتنے علاج کراتے نظر آتے ہیں، کتنی دعائیں کراتے نظر آتے ہیں، کتنے تعویذات کراتے نظر آتے ہیں، اور کہتے بس ایک ہی بچہ ہو جائے کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم کسی بھی طریقے سے ایسے فرد کے متلاشی ہیں کہ جو ہمیں ابا کہہ کر کے پکارے، اماں کہہ کر کے پکارے۔ ماں چاہتی ہے کوئی اسے ماں کہہ کر پکارنے والا ہو، باپ چاہتا ہے کہ اسے کوئی ابا کہہ کر کے پکارنے والا ہو۔ ہر کسی کی پوزیشن یہ ہے کہ بچے کے سلسلے میں بے چین نظر آتا ہے۔ شادی ہوئی، اولاد کی تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہیں، اور انسان اولاد کی کوشش کے سلسلے میں محنت و مشقت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اولاد کی تمنا تھی، لیکن آج کے لوگ اور ہم لوگ جس طریقے کی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، انبیاء کی دعائیں بڑی معنویت رکھتی تھی اور ان کی دعاؤں میں بڑی جامعیت ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی چاہتے تھے ضعیفی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے مالا مال فرما دے تو قربان جائیے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم کی دعا کو یوں بیان کیا، رب ہب لی من الصالحین۔ دعا تو کی اولاد کی، لیکن ساتھ میں صالحین کی قید لگا کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو درس دیا کہ اللہ سے صرف اولاد مت مانگنا، مانگنا ہو تو نیک اولاد کی بھیک مانگا کرنا۔ پروردگار جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت اسحاق کو اسماعیل کی شکل کے اندر بڑھاپے میں 2 بیٹے عطا فرمائے، لیکن جیسے ہی بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو بچوں کی فکر ستاتی ہے، ان کے مستقبل کی فکر ستاتی ہے، ان کے فیوچر کی فکر ستاتی ہے، لیکن نبی کی فکر مستقبل کے بارے میں کیا ہوا کرتی ہے، اور آج ہماری فکر کا بوداپن کیا ہے اسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے گھر بچہ پیدا ہو تو ہمیں سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس بچے کو انجینئر بنائیں گے، اس بچے کو بزنس مین بنائیں گے، اس بچے کو لائر بنائیں گے، اس بچے کو سائنٹسٹ بنائیں گے، اس بچے کو بیرسٹر بنائیں گے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی سوچ لیتے ہیں جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، حافظ بنا لیں گے یا عالم بنا لیں گے یا مفتی بنا لیں گے، یہ سوچ ہوا کرتی ہے۔ لیکن سرمایہ داروں کے دل میں یہ سوچ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے یا حافظ بنائیں گے۔ یہاں ایک مزاحیہ بات کرتے ہوئے چلوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی تفریح بھی ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچو، ہمارے معاشرے کا سرمایہ دار کیا کہتا ہے؟ مولانا بہت کھاتے ہیں، مولانا بہت کھاتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے بچے کو عالم بناؤ تو کہتے کھائے گا کہاں سے؟ سوچ دیکھیے،
ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو کہ مولانا کھاتے بہت ہیں، اور دوسری طرف جب آپ کی اولاد کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کھائے گا کہاں سے؟ تو آپ کی یہ تضاد بیانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے تو علماء کی وجہ سے، اولیاء کی وجہ سے، مشائخ کی وجہ سے، سادات کی وجہ سے، اور اپنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو یہ بنائیں گے، لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، آپ نے اگر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، آپ نے اپنے بچے کو انجینئر بنایا، آپ نے اپنے بچے کو لائر بنایا، آپ نے اپنے بچے کو بزنس مین بنایا، آپ نے ٹاٹا برلا کے مقابلے کا تاجر اسے بنا دیا، بہت اچھا پولیٹیشین اسے بنا دیا، لیکن اگر اسے سجدے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کا سر رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکتا نظر نہیں آتا، تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اس کے سب سے بڑے دشمن ہو کہ آپ نے اسے نماز نہیں سکھائی، آپ نے اسے دین نہیں سکھایا۔ آپ کہیں گے مولانا بڑی عجیب بات کر رہے ہیں آپ، نماز کے نہ سکھانے پر ہم اس کے دشمن؟ تو میں کہوں گا ہاں، اس لیے کہ کل بروز قیامت جب جہنم کے اندر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا، پروردگار جل جلالہ کے بندے اس جہنمی سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر کی ڈگری نہیں تھی، ہمارے پاس بیرسٹر کی ڈگری نہیں تھی، ایک ہی چیز کہیں گے جسے قرآن نے کہا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بچے کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کا انتظام تو کر رہے ہیں، آپ بچے کے دل کی تمناؤں کو تکمیل کی طرف لے جانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے بچے کو جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس سلسلے میں کیوں محنت و مشقت نہیں کرتے؟ اگر کہیں آگ لگی ہو یا ایک ننھا سا بچہ جلتے ہوئے چولہے کی طرف اگر قدم بڑھاتا ہو تو ماں سیریل چھوڑ کر کے اپنے بچے کو بچانے کے لیے چلی جاتی ہے، لیکن وہ ماں جو اپنے بچے کو نماز سے کوتاہی برتتے دیکھ کر کبھی جہنم کے آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتی کہ میرا بچہ نماز نہ پڑھ کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اس لیے میرے بچے کو روٹی بعد میں دوں، پہلے خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کا سلیقہ اسے عطا کروں۔